عطائے رسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے ہیں ہم کٹر قادری ہیں پر ہم کھل کے یہ بات مانتے ہیں کہ ہندوستان کے بادشاہ کا نام معین الدین اجمیری ہے، یہ بوانگے دہل مانتے ہیں۔ بہرحال ہند الولی حضرت خواجہ اجمیری ہیں۔ اب خواجہ اجمیری کے جواب میں یہ کریں کہ فصل آپ نے خیمہ لگایا تھا، نماز پڑھیں، وانحر اور قربانی کریں۔ کپڑے کا خیمہ لگا کے اس میں رہتے تھے، تو ایک نوجوان تھا وہ باہر رہتا تھا اجمیر سے، تو وہ آیا کچھ دنوں کے لیے، آپ کا جو دشمن ہے پڑھائی سے فارغ ہو کے اجمیر کا رہنے والا تھا لیکن باہر رہتا تھا، جب یہاں آیا نا وہ آپ کا دشمن، عصر کے بعد وہ گزرتا خواجہ اجمیری کے خیمے کے سامنے سے، جھونپڑی کے سامنے سے، قربانی اللہ تو خواجہ صاحب عصر کے بعد بیٹھ کے رویا کرتے، نبی رحمت عاشق دا کام نہیں رونا تھا، فرمایا 10 بنا رویوں نہیں منظوری، کہ عاشق سدا ہی روندا رہندا پاویں وصل ہوئے تے پاواں دوری، رویا کرتے۔ الحج کو لوگ نماز بھی پڑھتے تو نوجوان بڑا سادہ سا تھا، بچپن میں والد فوت ہو گئے، صرف ماں ہی ماں تھی۔ ایک دن اماں سے جا کے کہنے لگا یہ مسلمانوں کا سادھو روتا کیوں؟ بھی کرتے ہیں، اماں کہنے لگی مجھے کیا پتا۔ بچہ کہتا ہے میرے اندر تجسس بڑھ گیا کہ بابے سے پوچھوں تو صحیح کیوں روتا؟ اللہ کو 10 2 4 5 10 دفعہ میں گزرا، ایک دن بے چین ہو کے میں کمرے میں چلا گیا اجرے میں، تو میں نے کہا بابا کیوں روتے ہو؟ جانور کو ذبح کرنا، کہنے لگے مجھے اپنے شیخ کی یاد اپنے غلاموں کی دلچسپی پیدا مجھے یاد آتی۔ قربانی کے ساتھ شوق، وہ بچہ کہتا ہے مجھے اس وقت تک پتہ نہیں تھا کہ محبت میں بھی رویا جاتا ہے، جو کسی کی غیر میں سمجھتا تھا رونا صرف دکھوں میں نبی پاک صلی اللہ شیخ کی یاد علیہ آتی۔ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ہمارے گھر آئے نا، حضور نے فرمایا ابو بکر چل تم نے میرے ساتھ مدینے جانا، فرمایا میں تمہارے تو میں نے جناب صدیق اکبر کو روتے دیکھا، تب مجھے پتا چلا کہ محبت میں بھی بڑا رونا آتا ہے، حضرت فاطمہ محبت میں بھی رویا جاتا ہے۔ حضور نے ذبح فرمایا۔ فرماتے ہیں خواجہ اجمیر کہ وہ نوجوان کہنے لگا بابا پیار میں بھی رویا جاتا ہے؟ ہاں، نور پہ کہنے لگا میں نے بھی رویا۔ 3 مہینے تک کھانا نہیں پکا، آپ فرمانے لگے 2 شرطیں، کلمہ پڑھ جا دوسرا میرا مرید ہوگا، آ جائے گا رونا۔ کہتے برداشت لگ گئی، کبھی آنسو دیکھے ہی نہیں تھے۔ حضرت اجمیری کہتے ہیں اور 2 قربانیاں دے کے حضور فرماتے اس طرح کر لے، کہنے لگا کہ میں اپنی اماں سے پوچھ لوں۔ اماں کے پاس گیا تو اماں کہنے لگی بیٹے میں تجھے جانتی ہوں، تیرے دل میں جو بات بچپن سے آ جاتی ہے نا پھر وہ نکلتی کوئی نہیں، گھر میں فخر رہتا تو اس طرح کر لے جس طرح بابا کہتے ہیں، اس لیے کہ تو نے پیچھے تو ہٹنا نہیں، 3 دن جا کے مرید ہو گئے۔ سحری اور افطار کے کھجور کلمہ اور پڑھ کے۔ پانی کے ساتھ روزہ اب بابا جی کہتے ناشتہ بھی میرے ساتھ کرنا ہے، شام کا کھانا بھی، کھولتے تھے، اور فجر کی سیر میں بھی تو ساتھ جائے۔ پریت ہو گئی، پیار بڑھ گیا، پر کٹ گئے، سارا سال زندگی بابے سے وابستہ ہو اور گئی۔ بڑی سے 10 دن پہلے تنگ اب چند مہینے جب گزر گئے نا پوری لو لگ گئی، تو بابا جی کہنے لگے بیٹے تیری 3 چھٹی ہے، کر لیتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے لاتا ہے، 3 دن تو نے مجھے ملنے نہیں آنا، بالکل 3 دن کے بعد آنا۔ اس نے کہا مسئلہ پتہ نہیں کہاں پرواہ ہی نہیں تھی، پتہ ہی نہیں ہے، لیکن جب معاملہ قربانی کا آتا ہے چلا گیا۔ پھر لوگ تنگ دستی کا اظہار صبح سے شام تک رہا، یاد رکھو، شام کو اماں نے روٹی دی تو 3 روٹیاں کھایا کرتا تھا، ایک لقمہ بھی نہ توڑا جائے۔ حضور علیہ السلام نے اماں کہتی بیٹے خیر ہے، اماں جی پتہ کوئی نہیں، کو اندر کمی ہے کسی چیز کی، کوئی خبر نہیں، پتہ کوئی نہیں۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ مرید اماں بار بار پوچھتی لیکن کوئی بات ہو تو بتائے نا، کچھ نہیں اماں کوئی نہیں۔ بڑی مشکل سے شام ہوئی، شفق غائب ہوئی، اندھیرا جو چھایا، ساری دنیا بستر پہ لیٹ گئی، تو اس نے اٹھ کے چھت پہ گھومنا شروع کر دیا۔ تقسیم کرنا، بچہ نہ سوئے تو اماں کیسے سوئے؟ اماں بھی چھت پہ آئی، کہا بیٹے کیا بات ہے؟ کہا اماں پتہ کوئی نہیں، آپ کا دل کرے آپ کو کوئی میری نیند اڑا کے لے گئے۔ منع نہیں، بیٹے تو نے روٹی بھی نہیں کھائی؟ کہا اماں کوئی نہیں پتا، کہ قربانی کوئی پتہ ظاہر نہیں۔ ہے وہی لوگ کرتے ہیں نا جن کے پاس جب 12 بجے کے بعد کا وقت آیا سارا سال گوشت کھاتے تو ہیں، پھر ہلکے ہلکے آنسو نکلے، مطلب سارا سال جب سحری چمکی تو دھاڑے مار کے اب رویا، مہربانی فرمائیں، بیٹے کیا یہ تو ہوا؟ اللہ کے راستے میں میں نے کہا اماں میں نے بابا جی کے پاس تقسیم ہو جائے۔ کچھ لوگ اسے کہے مہربانی کرے، ان تک میرا میں نے یہ پیغام جدائی میرے پہنچائیں بس کا روگ کہ نہیں، یہ سوال کرنا جائز اب نہیں میں نہیں رہ شریعت سکتا۔ یہ کہتی ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے تو اماں گئی، کہنے لگی مہربانی کر اسے بلا، تو بابا جی کہنے لگے اسے کہہ ابھی تو 1 دن گزرا ہے، ایک ٹائم کا ابھی تو وقت بڑا پیچھے، کسی کے سامنے ابھی ہاتھ ٹائم پھیلانا ہے۔ جائز ہے۔ بس اگلے دن کی جو شام ہوئی تو ماں کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا خدا کا واسطہ اسے کہو میرا نہیں گزارا ہوتا۔
اب نہیں، آبادی ہو گیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کی دید کا نشہ نہ ملا تو مر جاؤ. حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس اماں روتی ہوئی آئی کہنے لگی بابا مجھے نہیں پتا تیرا اس کا رشتہ کیا ہے. میں تو ماں ہوں. 40 حج اس کے فرمایا. آنسو گرتے ہیں تو میرا کلیجہ پھٹتا ہے. حضرت فضائل جب بن روتا ہے عیاض تو میری جان نکلتی ہے. مہربانی کر توفیق دے، قبول فرمائے کا نشہ دے. اور میرا اللہ سب بیٹا ہے کو بلکتا ہے دیکھا نہیں جاتا. تو یہ لفظ کہے تو آپ فرمانے لگے نبی پاک ماں صلی تو اللہ عباس کرنے علیہ کی ہو تو وسلم میرے نے رسول دیدار منع کر دیتے ہیں. قربانی حضور جس تو دن ماں بن مدینے کے آئے آئی ہے تو تجھے کیسے روک دوں. فرمایا جا ہر ہم سے سال کہہ آ حضور جائے. قربانی دیتے. اب ہر وہ سال وہاں سے نکلا دو تو دو دورہ جانور آیا ذبح فرمائے. اور آگے کھڑا ہوا تو حضرت اجمیری مریدوں کو سبق پڑھا رہے. دو کا کیا کتاب مقصد کھلی فرمایا کہ میری بات ہو رہی میری تھی غریب مریدوں کے ساتھ. مریدوں یا کے رسول ساتھ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف سے فرمایا کہ میری تو طرف سے ایک کھڑا ہو میری گیا. امت کی طرف ایک سے. نظر یوں کبھی اٹھائی فرمایا تو کہ بڑی میری دیر سے طرف سے کھڑا ایک یوں نظر میرے اٹھائی اہل اس کی بیت اور طرف میری دیکھا. امت کی طرف سے بس دیکھا ہی دو تھا دو کہ جانور وہ حضور مار نے کے لگے. ذبح فرمائے. حضرت اور پھر اجمیری میرے نے حبیب مسکرا پاک کے ایک جملہ صلی کہا. اللہ تعالی علیہ فرمایا وسلم پتہ کے چل گیا غلام مولا محبت میں بھی علی رونا شیر آیا خدا کرتا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے. پتہ چل گیا دوڑ حضرت کے علی شیر قدموں میں خدا آیا. فرماتے ہیں کہ نبی پاک کہتے ہیں علیہ جب وہ آیا نا السلام دو جانور ذبح حضرت کرتے تھے. اجمیری خود کی حضرت نکل علی کی جب باری آئی تو انہوں نے بھی دو فرمائے. آہیں صحابہ نے نکلی. پوچھا فرمانے کہ علی لگے دو بیلیا کیوں؟ رات سویا نہیں نا. دو کس حضور لیے؟ نہیں. تو حضرت میں علی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے تو میرے اگر حبیب نے بیدار تھا وصیت فرمائی تھی کل کہ علی شام کو نے روٹی دو نہیں نہ کرنے کھائی. اپنی طرف سے حضور کیا نہیں کرنا ہے کھائی. میری طرف سے کرنا. میں نے بھی کوئی نہیں کھائی. تو میں ایک اپنی یہ طرف سے محبت دیتا ہوں ایک دو اپنے طرفہ نبی ہوتی ہے. پاک کی طرف سے ہوتی دیتا ہوں ہے. صلی اللہ تو نے نہیں کھائی علیہ. تو میں نے کب کھائی. دو جانور. میرے بھائی ہمارے مشائخ نے محبت کی زنجیروں میں باندھا نہیں پکتا تھا تو بند گئے. گزارے نہیں ہوتے تھے. حضرت عائشہ قرآن پاک نے ہمارا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ بیان کیا ہے وہ رشتہ بڑا خوب ہے. 3 دن مسلسل کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. بولیے فرمایا یہ نبی مومنوں کے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. کوئی گال نہیں بنایا. مولا ہم بڑا عام لفظ بولتے ہیں کہ فلاں چیز میرے دل کے بڑی قریب ہے, پکا کرنے میری سوچ کے بڑی. حضرت علی جو لوگ دل کے قریب ہوتے ہیں ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کو دل کرتا ہے. فرماتی ہیں کہ کئی ہفتے سے تو اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی تمہارے قریب ہے. لگ دیے کہ نہیں اور حضور نے وضاحت کر دی, نبی پاک نے وضاحت کر دی. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. چاندی یا 7.5 تولے. فرمایا تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے. ایک مثال دے لوں بات آسان ہو جائے گی. شاید تولہ یا 1.5 تولہ سونے کے برابر ہی ہو جائے. جس گھر کے اندر پیسہ بے شمار ہو, دولت بے شمار ہو, 60,000 روپیہ جی ساتھ مکان ایک نہیں 4 ہو, اور دنیا کی ساری آسانیاں گھر میں موجود ہوں, سارے دوست میری بات پہ توجہ کرنا, ہر شے ہو, بینک بیلنس بھی ٹھیک ٹھاک ہو, بچوں کا فیوچر سیف ہو, لیکن گھر کے اندر میاں بیوی کی صلح نہ ہو, اور جو ویسے رکھی ہوئی ہے کوئی معنی ہی نہیں کمرے. بچے کہتے ہیں گھر میں ہر چیز ہے پر امی اور ابا کا جھگڑا ہر وقت جاری رہتا ہے, گھر صحیح چلتا ہے. سرور عالم آپ نے بولنا اس لیے نہیں کہ یہ باتیں لوگ, یہ گھر کے اندر کی باتیں ہیں نا. حالانکہ پاکستان کا تجزیہ یہ ہے کہ 95% میاں بیوی کے حالات ٹھیک نہیں پاکستان. یہ سرکاری اعداد و شمار, 95% گھروں میں اختلاف رائے. یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ میاں بیوی کا اگر اتفاق نہیں ہوتا تو وہ کہیں کہ گھر میں کوئی بھی خوشی رہے گی تو یہ ممکن ہی نہیں, یہ سوال ہی نہیں پیدا. 6 بچے ہوتے ہیں اور شادی کو 24 سال گزر جاتے ہیں پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے عزیزو؟ اس لیے کہ میاں بیوی کے لیے سب سے ضروری چیز آپس کی محبت ہے. یار کیا خوبصورت انداز ہے میرے رسول پاک علیہ السلام کا, جتنی شاندار طبیعت حضور نے مولا علی شیر خدا کی تھی اتنی کوئی کر سکتا ہے, اور جتنی اعلیٰ ترین تربیت اور حسن سیدہ فاطمہ کو اللہ نے دیا کسی اور کو مل سکتا ہے. لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے ان کی شادی کے بعد ان کو اکٹھے بٹھا کے ان کے سر آپس میں جوڑ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی, اے اللہ ان کے درمیان محبت پیدا فرما دے. میاں بیوی کے درمیان جو سب سے اہم چیز ہے وہ محبت ہے. بچے کہتے ہیں ہم کدھر جائیں, ابا کی سنیں کہ اماں کی سنیں, اور اکثر گھروں میں بچوں کی تربیت رک جاتی ہے اس لیے کہ میاں بیوی کا سلوک نہیں ہوتا.
तबाही उतर जाती है। 63 ऊंट ज़िबा। घर के अंदर हर शय है पर इनका प्यार नहीं। एक ऊंट में कितनी पता ही कुर्बानी चला 63 घर में मोहब्बत ना हो तो घर नहीं चलता। मजेदार है। अगर मोहब्बत के बगैर एक घर नहीं चल सकता तो मोहब्बत मुस्तफा के बगैर दीन कैसे चलेगा। की बारी आई तो हम सोच रहे थे परेशान, घर नहीं चलता मेरे भाई, टूट जाता है, बिखर जाता है। बड़ा सारा कुछ होने के बावजूद गिराना पड़ता है। मैंने मर्दों को रोते हुए देखा है, औरतें तो रोती हैं। मैंने मर्दों को रोते हुए देखा है। क्या करूं, अपने हाथ से ज़िबा करते हैं, नहीं समझ आती। वो वो पागल हमारा अल्लाह खैर करे, अल्लाह याफज है। मैं बच्चों के लिए ज़िबा परेशान हूँ, करना की बात किधर है, क्या हमारे करूं। ये पास लड़का है, यानी तो औरत अगर वफादार और प्यार करने वाली न हो कहते हैं बच्चों को अंदर ले जाओ, तो मर्द कुआं से निकल आते हैं कि ये सियानी होती तो मेरा घर बन जाता। ओ भाइयों, प्यार बड़ा ही जरूरी है। ये किस कौम से ये तुम्हारा मोहब्बत ताल्लुक बड़ी पड़ गया? जरूरी है। हमारे इसके तो बगैर 12 नहीं 14 निजाम साल चलता। के मोहब्बत मोहब्बत हो जाती है ना, गर्दन काट के रख दिया करते चले हैं। एक वाक्य सुनाता हूँ आपको, बात ज्यादा मजबूत हो जाएगी। डरा रहा है, इसको खड़ा दाता कर जान रहा। बख्श अली हजवेरी, कुर्बानी तो जहाज की ट्रेनिंग है, वो खड़ा कर- दाता साहब ने लिखा है, ये आजकल का जो जदीद नौजवान तबका है वो जरा बात जल्दी समझ जाएगा। रसूल के दीन की दाता साहब रहमतुल्लाह लिखा है, हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि आप बड़े जबरदस्त मुहद्दिस हैं और इतनी वारफ्तगी वाले सूफी कम मिलते हैं जितने आप हैं, वजह क्या है? 1.5 हजरत किलोमीटर अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाने लगे, मुझे ना तौबा करने से पहले एक औरत से इश्क हो गया था। जनाब लतीफ ही बड़े हैं, औरत से। कपड़ों को कोई कतरा खून का लग गया तो बड़ी मुसीबत। बड़ी तवज्जो से बात समझना। अमीर आदमी उसने आप फरमाते मेरा घराना नमाजी था। ये दाता साहब ने लिखा है सबसे कश्मीर पहले मैं आपके माजूद। घर आऊंगा। उसको हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते हैं कि जिस औरत से मुझे इश्क हो गया ना, उसके मोहल्ले में जाके मैं इशा की नमाज पढ़ता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा नफासत और फिर सारी रात में उसके घर के गिर्द रहता था। वो आधी रात को थोड़ी देर के लिए छत पे आती थी, दो एक बातें होती थी, मैं लौट आता था। और फरमाते एक रात मैंने इशा की नमाज उसके मोहल्ले में जाके पढ़ी तो हमारे हाथों से कस्तूरी की खुशबू आने लगती। कारी साहब ने ना कुछ आयात लंबी पढ़ा दी तो मुझे गुस्सा आया। इतनी ठंडी नहीं जितना प्यारा कह देते ना लोग मौलवियों ने काम को नहीं समझते और भी है। मुबारक में खंजर तो कहते हैं कि नमाज लंबी पढ़ा दी तो मुझे गुस्सा आया कि जल्दी पढ़ाओ। समेटते फरमाते नमाज वहां पड़ी, सख्त सर्दी थी, रात लंबी थी। अकबर कह के ज़िबा फरमाते मैं उसके घर के गिर्द जाके ना तू इतना तो मंडलाने लगा, मिजाज हो गया है कि अब ये वाली सुन्नत क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत थी। मेरे लिए फरमाते हैं कि 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे हत्ता के सहरी का वक्त हो गया हम और फूटने लगी करेंगे, क्या करेंगे, कैसे तो वो ना करेंगे? भागती भागती नबी छत पाक पे आई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हम अभी सोच और कहने लगी कि घर में रश बड़ा है, मेहमान ज्यादा है, आज बात नहीं हो सकेगी। खंजर जब हुजूर ने कहते ये उठाया, लफ्ज कहते वो नीचे उतर गई। फरमाते हैं, ऊंट दौड़ता जब मैं हुआ वहां आया, से नबी वापस पाक निकला तो के फजर सामने की अजान शुरू हो गई। फरमाते हैं अल्लाह यूं के समझ रसूल लें ने कि 13 घंटे 14 घंटे बीत गए। किया, उसने टांग हजरत भी अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते अचानक ना मैंने अपने दिल पे तवज्जो की। किसी शायर ने बड़ी सारी रात वो आई नहीं थी पर मुझे उस पर गुस्सा भी कोई नहीं आया, तो लगी यूं कहने, मुझे वो बुरी भी नहीं लगी। जब असीर सारी रात उसने खड़ा रखा लेकिन मेरे दिल से उतरी भी नहीं। कीजियो से याद कोई नहीं समझ आई आपको शक्ल मेरी गुल बात। नजर आए दमे अखीर। फरमाते हैं कि फिर मैंने अपने दिल पे तवज्जो की तो मुझे समझ आई कि मुझे उससे खरा प्यार है, पकड़ लिया बुलबुल। सच्चा प्यार है। तो यानी उसने आधा जुमला कहा कि मैं मजबूर हूं तो मैंने उससे मजीद ना कसम उठवाई खाएगा तो सही, ना गवाह मांगे। मैं उसकी वो मजबूरी भी फौरन ही मान गया। जब तू मुझे जनाब अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते हैं कि जब मैंने वुजू करके मस्जिद में जाके 2 सुन्नतें पढ़ी ना तो मेरे अंदर से आवाज आई, अब्दुल्ला अगर एक बीबी के लिए तू सारी रात खड़ा रह सकता है और उसकी सख्त बात सख्त इंतजार भी तुझे गुस्सा नहीं दिलाता, अगर औरत के इश्क में सारा कुछ हो सकता है तो रब रसूल के इश्क में भी हो सकता है। फिर उनकी बताई हुई तरावियां तुझे गुस्सा नहीं दिलाएंगी, फिर उनका कहा हुआ रोजा तुझे गुस्सा, फिर तो ये नहीं कहेगा कि बड़ा मुश्किल काम है जी गर्मियों के रोजे ने। फिर तेरी जुबान से कोई लफ्ज इसलिए कि महबूब पर गुस्सा। किसी उर्दू के शायर ने कहा था कि उसने कहा था इश्क एक ढोंग है, तो मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे, झाड़ियों पे फिर कोई तुझे उससे जुदा करे, फिर तू उसे तस्बीहों पे पड़ा करे, फिर तू गली गली फिरा करे, फिर तू उसी का नाम जपा करे, फिर मैं कहूँ कि इश्क एक ढोंग है और तू नहीं कहा। हुजूर के जलवे होते रहेंगे तो पता एक साहब ने मुझे एक दफा फोन किया, हमारे साथी हैं, वकील हैं, बीवी उनकी प्रोफेसर है, कहने लगे जी आपके एक बुजुर्ग ने कहा है
کہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک پیشاب مبارک پی جاتے تھے. حضور نے لوگوں کو بڑی جلدی ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے ان چیزوں کی. بڑی جلدی اس رستے کے مسافر میں نہ ہوتے, اس رستے کے مسافر میں انہوں نے کہا جی کہ صحابہ حضور کا لعاب دہن اپنے چہرے پہ مان لیتے تھے, ناک سے ریٹھ نکالتے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ تمہاری عقل میں بات نہیں آئے گی, تمہارا شعبہ نہیں ہے, حضور نے اپنے ہاتھوں سے فرمائی. تمہارا یہ شعبہ. کہنے لگے آپ سمجھا دیں. تو میں نے کہا بھائی سنو, آپ کی بیوی امیر خاندان سے ہے, ہماری بچیاں جو پڑھی لکھی ہوتی ہیں نا امیر خاندان سے ہوتی ہے, یہ جب کسی کے گھر جاتی ہے نا تو ان کا بچہ پیشاب کر دے تو انہیں بڑی بدبو آتی ہے, پتہ نہیں کتنے من ان کا وزن, اور اگر وہ کہہ کر دے تو یہ بھی کہہ کرنے لگ جاتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور گھر آ کے کہتی ہیں وہ بڑے جاہل ہیں, صفائی نہیں کرتے. پتہ نہیں ان کو بچے نے ادھر ہی پیشاب کیا ہوا تھا, میں تو جو کھا گئی تھی وہ بھی باہر آ گیا. کہنے لگے جی بالکل یہ بھی ایسے کرتی تھی. تو میں نے کہا جب اس بچی کا جو بڑا ناک چڑھاتی ہے, جب اس کی اپنی شادی ہو جائے, اپنا بچہ ہو جائے اور بچہ بالوں میں پیشاب کرے, پھر بھی کیا آتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ اپنا بچہ ہے. اور میں نے کہا میاں فرق اتنا ہے کہ صحابہ کا اپنا نبی تھا. یہ جب محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر گھن نہیں آتا. اور پھر مصطفیٰ کریم کا بول مبارک تو اللہ نے ویسے پاک کر چارہ کھلایا جائے تو میں نے کہا یہ باتیں ہوتی ہیں اس حساب سے دیر تک بچہ غیر کا ہوتا ہے. جب بچہ اپنا ہوتا ہے تو پھر یہ گفتگو, جب تک بچہ غیر کا تھا, تکلیف میں آئے گا کہ نہیں, جب تک بچہ غیر کا تھا اس وقت تک کیا بھی آ رہی تھی, بدبو بھی آ رہی تھی, گھن بھی آ رہی تھی, اور پھر بچے نے الٹی کر دی, اماں کے کپڑوں پہ کر دی, اس کے گود میں کر دی. اتنا کھلایا لیکن پھر اماں کو کوئی تکلیف ہے کیوں؟ اب کیا ہوا ہے؟ اب اس سے پیار ہو گیا, اب اس سے محبت ہو گئی. پھر بڑے بڑے سردار, یہ بخاری مسلم ہے, مکھن کھلایا, کس نے پیڑے عروہ بن مسعود ثقفی ابھی غیر مسلم تھے. عجیب تماشا. جب حدیبیہ کے مقام پہ آئے تو واپس جا کے انہوں نے پیغام مسلمانوں کو نہیں دیا, عالم کفر کو دیا. عالم کفر کو بیچنے لگی ہیں اللہ کے غضب لگے کافروں, مسلمانوں سے کبھی جنگ نہ کرنا. کہنے لگے میں حدیبیہ میں دیکھ کے آیا ہوں, اور میں تو بیوقوف آدمی ہوں, نادان نہیں کہ دیکھ کے آیا ہوں تو مطمئن ہو گیا. میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہوئے, میں سفیر ہوں, میں نے دنیا دیکھی ہے, لیکن جو تعظیم مصطفیٰ کریم کے غلام ان کی کرتے ہیں وہ میں نے کسی کو کرتے نہیں دیکھا. وہ میں نے نہیں دیکھا. کہا کیا دیکھ آئے ہو؟ اور عید کا موقع آتا ہے تو دو چار مولوی بٹھا کے وہ دین سکھانا شروع کر دیتے ہیں. سنیں جی آپ باتیں نہ کریں, بڑی مہربانی میری بات سنیں. ہمارے ہاں تو میلاد کے جھنڈے اٹھانے والے بھی غریب لوگ رہ گئے. ناراض تو نہیں ہو گئے آپ حضرات؟ میں کل تک پیشاب تھا, اس میں جلسے میں آنے والے بھی غریب لوگ, جلسہ کرانے والے بھی غریب لوگ, تگڑے لوگ بھی جلسہ کراتے ہیں پر کسی ایم این اے کا, وہ بھی جھنڈا لگاتے ہیں پجاروں پر کسی سیاسی جماعت. اپنے اپنے نصیب ہے نا, ساری زندگی جھوٹوں کے نعرے مارتے ہیں, سچے رسول کا نعرہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اور سمجھ ہی نہیں رہی کہ یہ اس کی تذلیل ہے, عزت نہیں. صابن بک رہا ہے تو ساتھ بی بی کھڑی ہے, شیمپو بک رہا ہے تو عورت اس کی جو ہے وہ ایڈ دے رہی ہے. مقام عزت ہے عورت کی, رسوا کر دیا تم نے. ہر شے میں عورت اب قربانی کے جانور جنگ نہ کرنا. کیوں؟ غیرت کہاں گئی؟ یار میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے پر میں عجیب ہی نظام دیکھ کے آیا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے وضو کیا ہے, قبیلے کے لوگوں کلی کے لیے پانی منہ میں ڈالا, جب وہ پانی واپس نکلا ہے نا ہو گئے وہ لوگ, تو میں نے دیکھا اس صحابہ نے ہاتھ آگے کر پیشوا بنا لیا. اور عروہ کہنے لگا یہ سارے غریب لوگ نہیں تھے, ان میں بلال حبشی جیسے غریب بھی تھے اور عبد الرحمن ابن عوف جیسے سیٹھ بھی تھے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے ریٹھ مبارک نکالی ہے, میں نے ابو بکر صدیق جیسے دانشوروں کو لائن میں کھڑے دیکھا. میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مضبوط آثار کے لوگ, مضبوط قوت فیصلہ رکھنے والے, ان لوگوں کو میں نے لائنوں میں کھڑے دیکھا ہے. تو کتنے غریب, اور میں نے علی المرتضیٰ جیسے شیر کو لائن میں کھڑے دیکھا ہے. ہر چیز کا میں شیروں کو دیکھ کے آیا ہوں جو لائنوں میں کھڑے ہیں. تو میرے رسول پاک ہر سال قربانی نہ کرلی کے پانی کا, اور میرے نبی پاک قربانی دینے کا حکم ہے. یار میں نے عجیب رنگ دیکھا ہے, عجیب. آج تو میری جماعت کا یہ حال ہوا ہے کہ جعلی پیروں پہ تنقید کرتے کرتے لوگوں نے اصلیوں کا ادب نچوڑ دیا.
اب تو یہ حال ہوا ہے کہ یہاں میں لفظ آیا درد والی سوز والی مجالس میں بھی یوں لگتا ہے محفل نہیں مل رہا 1 سال کا گائے 2 سال کی اونٹ 5 سال کا حدیث میں لفظ آ گیا اونٹ کا کہاں گئی وہ آپ کو بندہ کیا پہلے بتائیں نارکا کے عروہ بن مسعود کہنے لگے خبردار ان سے جنگ نہ کرنا، اس لیے کہ جو اپنے مصطفیٰ سے اتنا پیار کرتے ہیں وہ دین کا جھنڈا کبھی زمین پہ نہیں میں ذکر آ گیا دمبے کا آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھیں جی پیسے لے کے اور ایک مسئلہ شرعی اور یاد رکھ لیں، بات سامنے آ ایک بکرا ہے ابھی کسی ناد خان کو پیسے دینے ہو تو نابالغ بچے کے ہاتھ کبھی نہ دیں، یہ جائز ہی نہیں شرعن۔ یہ پتہ ہے آپ کو مسئلے کا اقسام ہے، نابالغ بچہ کوئی چیز کسی کو دے تو اس سے لینا جائز ہی نہیں، تو خوشی سے بھی دے تب بھی لینا جائز نہیں، جب تک وہ بالغ نہیں تب تک وہ دے سکتا ہی نہیں۔ اس مسئلے کو ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نہیں کوئی نہیں، آپ نے سمجھا نہیں بات کو، سمجھتے تو ہاں نہ کرتے۔ نابالغ بچے کو کبھی پیسے دے کے نہیں اٹھائیں، اس لیے کہ جائز نہیں اس کے ہاتھوں سے لینا، جائز نہیں۔ تو گائے کی جتنی قسمیں ہیں ہمارے محدثین وہ کہتے مجھے کئی دفعہ میرے یاروں نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت سے ملنے چلے تو میں کہتا کہ میں خود سید ہوں، خود عالم ہوں، میں کیوں جاؤں کسی کے پاس۔ کہتا جس دن پہلے دن گیا نا استعمال کیا تو ایک چھوٹا طالب علم کنویں پہ پانی نکال کے وضو کر رہا گائے کی قربانی جائز ہے تو تھا، میں نے کنویں سے پانی اس نے میں نے سمجھا کہ ڈیوٹی آپ کو پتا نا بڑی مصیبت ہوتی ہے طالب علموں کے حصے میں آئی ہوئی، سارے کام ان بیچاروں نے کرنے ہوتے ہیں، یعنی قدموں کے نیچے فرشتوں نے پار بچھائے ہوتے ہیں اور کندھے کے اوپر کمیٹی والوں نے قربانی کی کھال رکھی ہوتی ہے، یہ طالب علموں کا عشر ہوتا ہے۔ تو وہ طالب علم بیچارہ پانی نکالا ہوا تھا، اس نے جو خسی نہیں اس کی جائز ہے کہ نہیں؟ سید صاحب کہتے ہیں میں وضو کرنے لگا نا، ہاں بہت ساری چیزوں کی طالب علم کہنے لگا بابا جی پوچھ تو لو پانی تو میرا ہے، موجود نہیں۔ میں نے سمجھا کہ شاید خدمت پہ معمور ہے نمازیوں کو وضو کر، اس نے کہا پانی تو میرا ہے، تو میں نے کہا چل بیٹے تو اجازت ہی دے دے میں وضو کر لوں، تو کہنے لگا آپ کو مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے میں نابالغ ہوں، تو حدیث مبارکہ کے اندر جو چیزیں موجود اپنی مرضی سے بھی چیز کسی کو نہیں دے سب سکتا۔ کی قربانی کرنا۔ سید صاحب کہتے ہیں میں نے اللہ اکبر کہا اور میں نے کہا دیدار علی شاہ تو بڑا عالم ہے اور احمد رضا کے تو نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے، زخمی نہ ہو اس در امت ہے اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اللہ کے راستے میں دے دیں تو یہ کافی نہیں پار آئے نان نہیں کافی۔ عام دام برسر مطلب مسلم شریف میں بخاری شریف میں میرے نبی پاک سوارتی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحجہ روح کا وضو کراتی ہے، جب حضور کی محبت میں لوگ روتے ہیں تو پھر انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ ابن آدم کا نبی پاک کی محبت انسان کو آداب کا پابند کرتی ہے، وہ نعت کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، مسجد کی صفائی کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، حضور سے محبت ہوتی ہے تو بہانے نہیں کرتا بندہ کہ اب میں رمضان سے نماز شروع کروں گا، حج کر کے آؤں گا تو نیک بنوں گا، داڑھی رکھوں گا تو لوگ کیا، پھر یہ بہانے ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ محبت عمل کرنا آسان کر دے، محبت آسانی پیدا کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ سب سے زیادہ راضی کب ہوئے؟ حدیث بخاری مسلم میں بھی ہے، پر کنز المال سے عرض کر رہا ہوں وہاں تفصیل زیادہ ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کسی نے پوچھا راضی کب ہوئے؟ انسان بڑی دفعہ راضی ہوتا ہے، 3 بار پڑھا، جب مسلمان ہوئے تھے تب بھی بڑے راضی ہوئے ہوں گے، جب اللہ نے بیٹا دیا تھا تب بھی بڑے راضی ہوئے ہوں گے، اور پھر اللہ نے انہیں امیر المومنین بنایا، یہ سارے وقت ہوتے ہیں نا خوشی کے۔ راضی کب ہوئے؟ صدیق اکبر بیٹھ اللہ کو اپنے بندے لگا بتاتا ہوں، بتائیے فرمانے لگے اس دن بڑا ہی راضی ہوا تھا جس دن میں نبی پاک کو مکے سے مدینے لے کے جا رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا راضی ہوا کہ کس طرح حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں جب ہم مکے سے مدینے جا رہے تھے تو گرمی زیادہ تھی، میں نے دیکھا کہ حضور کو پسینہ آیا نے فرمایا قربانی پسینے کے قطرے میں نے چہرے پر ٹپکتے دیکھے، فرماتے میں پریشان ہو گیا، اور جس نے کوئی ٹھنڈا سایہ ملے تو میں حضور کو تھوڑا آرام جنت میں لے کر جائے۔ فرماتے ہیں دائیں بائیں دیکھا کوئی چیز نظر نہ آئی، ایک پہاڑ کی ڈھلان تھوڑی جھکی ہوئی تھی، میری نظر پڑی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو دیکھا ہوں؟ حضور نے فرمایا دیکھ لو، کہتے میں گیا اور اپنی پگڑی کھول کے میں نے اس جگہ کو صاف کیا، پھر میں نے وہاں اپنی چادر بچھائی، عرض کی حضور تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ تو بھائی یہاں لوگ کہتے ہیں تعلیمات کی بات کرو، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی بات کرو، اور جب تک ذات سے پیار نہیں نہ ہوتا بندہ بات بھی نہیں مانتا۔ یہ محبت مصطفیٰ ہوگی تو سارے کام آسان ہو جائے، عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسان کر دے گا جینا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عشق تیرے صدقے
जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। कोशिश करें तकबीर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं देख के आया साया। हमारे यहाँ एक रिवाज ये भी है कि दो बंदे आप रखते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर आराम करें। वो कर रहा होता है तो कहते जिसकी हुजूर कुर्बानी लेट होती है गए उसको तो मेरे कहते दिल हैं में ख्याल आया होता है ना जी, बहुत कि कोई ठंडी चीज मिले ना तो मुस्तफा करीम को पेश करो। जब कहते दाएं बाएं देखा तो एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। उससे मैंने कहा कि दूध दे दोगे थोड़ा सा? पाक सल्लल्लाहु ने लंबी दुआ वो कहने लगा कि अगर आप डेरे पे मांगते तो 3 दिनार, यहाँ 4 दिनार का। आप फरमाने लगे मैंने तो सोचा था तो बहुत बड़ी कीमत मांगेगा, और सिर्फ 4 दिनार। कहते हैं उसी वक्त दिया। ये भी कहा कि अल्लाह मेरी तरफ से कबूल फरमा, मेरी उम्मत मेरी अहले बैत की तरफ से कबूल फरमा। जरा देखना, सहाबा ये सहाबा रवायत कर रहे हैं, मुहद्दिसीन कबूल कर रहे हैं, जरा और तादील के बाद अपनी कुतुब में ला रहे हैं। इसका मतलब है ये भी दीन की असल है। इसका मतलब है यही बुनियादी दीन है जो हमारे मुहद्दिसीन ने हम तक पहुंचाया। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम और जैसे अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सारी दुआ कहाँ मिलेगा? और जब जानवर ज़िबा करने लगे तो फिर पढ़े बिस्मिल्लाहि अल्लाह बिस्मिल्लाहि अल्लाह। दो आदमियों ने हाथ रखा हुआ है, बस तो रास्ता बता। 2 आदमी, इसलिए कि जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, फिर खुलते हैं गुलामों पे इसरार शहनशाही। बता जाना कहाँ है? मसला हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं उसने कहा पहाड़ी के पीछे कुआं है। कुर्बानी के बड़े जानवर में कितने हिस्से होते हैं? 7। लकड़ी के प्याले अब 7 हिस्सों में 7 फिर मैंने प्याला धोया, फिर पानी भरा, फिर मैं तेजी से वापस आया। 7 आकर के मैंने उस चरवाहे से कहा यार इस तरह करो, पहले अपने हाथ धो लो, फिर बकरी के थन धो लो, फिर मुझे दूध धो दो। कहते मुझे कहने लगा बड़े साफ सुथरे लगते हो, बड़े नफीस हो। और मैंने कहा यार मेरी बात नहीं, जिनके लिए लेके जाने उन्हें अल्लाह ने बड़ा पाक साफ पैदा फरमाया। जिनके लिए लेके जाने नहीं यार मैंने अब ले लिया। फिर जब इसरार किया तो कहा चलो ठीक है बड़े गोश्त का कीमा करा लेगा। तो इस तरह करो, डाल लो मेरा भी हिस्सा। शदीद गर्मी। अब 6 की नियत कुर्बानी की, 7वें की फिर वहां से पानी गोश्त की, फिर मैंने कुर्बानी नहीं उसको रख के प्याले को उस पानी में ठंडा किया। जब दूध ठंडा हो गया तो मैं अब आ रहा हूँ। क्या है कि उसको भी आप आहिस्ता आहिस्ता इसलिए चल रहा हूँ कि दूध गिर न जाए। ना पता और परेशान इस बात में हूँ कि देर हो गई तो दोबारा गर्म ना हो जाए। यार कुर्बानी आप फरमाते ला कि मैं महबूब की बारगाह में हाजिर हुआ तो हुजूर की आंख मुबारक लगी हुई थी। अब दिल में ख्याल आया जगा मैं सकता नहीं, और अगर हुजूर देर से उठे तो फिर गर्म हो जाएगा। कहते अभी मैं खड़ा हुआ ही था कि मेरे मुस्तफा ने आंखें खोली, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली। सिद्दीक फरमाते हैं घुटनों के बल बैठकर उससे मैंने वो दूध का और जो नियत बताए उस नियत की दुआ होगी, उसकी तरफ से कहा जाएगा अल्लाह उसकी तरफ से इसे जब दाएं बाएं कोई और नहीं है मेरे अजीजों को, जब वो मैंने पेश इस किया इरादे के साथ कुर्बानी, अगर एक की भी नियत खराब हो गई तो मसला बिगड़ गया। और नबी पाक के नाम के लिए मेरी तरफ देख के हुजूर मुस्कुराए ना तो मैं खोल के रोया, मैं खोल के रोया। और फरमाते जब नबी पाक ने वो सारा दूध पी लिया और हुजूर ने फरमाया मुझे बड़ा अच्छा लगा है, तो फरमाते अबू दरदा मैं उस दिन इतना राजी हुआ कि ना उससे पहले कभी हुआ था ना उसके बाद कभी हुआ। अगर मुरीद सारी जिंदगी करामतें सुनाता रहे और कभी उसे मदीने जाने का शौक ही पैदा ना हो, कभी नबी पाक के नाम पे आंसू ना आए तो फिर करामत का फायदा नहीं, कैफियत तो मिली नहीं उसे। हम कैफियत इसी तरह हम नजराने के नहीं नजर आने के कायल हैं सारी जिंदगी। हजरत मुल्ला रूमी फरमाया करते थे अल्लाह ने लोगों को अकल दिया इस्तेमाल करने के लिए, पर लोग सारी जिंदगी अकल के हाथों इस्तेमाल होते रहे। लेकिन अकलमंदों का मुर्शद भी कोई नहीं होता, कई मेरी तरह के पढ़े लिखे होते हैं उनका भी पीर कोई नहीं होता। बुजुर्गों का खुद बहुत बड़े पीर होते। असल रंग जो मैं अर्ज कर रहा हूं उसी रंग में इसको रखिएगा। और जितना मोटा हो जाता है किसी जगह ना प्यार करने देता है ना मोहब्बत करने देता है, 4 पैसे आ गए तो उस आदमी का भी कोई रहनुमा नहीं होता, इसलिए कि अब वो खुद सारा कुछ हो जाता है। भाइयों रसूल पाक के गुलामों ने जब मुस्तफा करीम की बारी आई तो अकल नबी पाक के कदमों पे कुर्बान कर दी। फिर उन्होंने दाएं बाएं इधर उधर नहीं देखा, कभी नहीं कोई सवाल कोई जवाब, कभी इधर उधर नहीं गए, ज़ाते रिसालत। और फरमाया करते कि मेरा तजुर्बा है नबी पाक के नाम का जानवर ज़िबा करो, सुलह हुदैबिया का मुआहदा लिखा जा रहा है, नहीं ना छूटता किसी गुनाह जो है मेरे दोस्तों। उससे वो हम वैसे सारी जिंदगी यही सुनते रहे हैं कि अल-अम्रु फौकल अदा पैदा फरमाएगा और गुनाह से नफरत पे फौकियत रखता है।
सुना यही के है, नाम का जानवर। लेकिन सुलह हुदैबिया का मुआहदा लिखा जा रहा था। जो सीखने लिखने वाले थे मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अली लिख रहे थे, हुजूर ने फरमाया लिखो, लिखा। तो फरमाने हजरत अली ने पहली इबारत लिखी तो लिखा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। और कुरैश मक्का के दरमियान मुआहिदा जब लिखा ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, इसलिए अबू सुफियान बोल पड़े, कहने लगे कि आप मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह हो लिखे, जाती है, रब उसकी बड़ी कदर फरमाता है। क्योंकि हम माज़अल्लाह हम रसूलुल्लाह तो मानते नहीं, ये मान जाए तो झगड़ा खत्म। मोहम्मद इब्ने हुजूर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह भी है ना, और मोहम्मद रसूलुल्लाह भी है। इमाम ज़ुरकानी कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन कहा हज़रत अली से, अली इस तरह करो रसूलुल्लाह काट के ना तो इब्न अब्दुल्लाह लिख दो। हज़रत मौला अली शेर खुदा खामोश हो गए। सुना हमने यही सारी जिंदगी कि हुक्म फौकियत रखता है, लेकिन हज़रत अली खामोश हो गए। हुजूर ने दूसरी दफा कहा अली रसूलुल्लाह काट के ना तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिख दो। हज़रत मौला अली शेर खुदा खामोश है। तीसरी दफा जब हुजूर ने कहा तो इमाम ज़ुरकानी कहते कलम नीचे रखा, हज़रत अली ने हाथ बांधे और आंखों में आंसू आ गए। या रसूलल्लाह मैं मजबूर हूँ, मुझे रसूलुल्लाह लिखना तो आता है पर काटना नहीं आता। हुजूर मैं ना यहाँ मजबूर हूँ, हुजूर मैं मजबूर हूँ, लिखना आता है पर काटना। अल्लाह उसकी बड़ी कदर करता है। भाई सवाल नबी पाक के नाम से आता तो काटना क्यों नहीं आता? बड़ी कदर फरमाता है मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा कलमा हुजूर हुक्म दे रहे हैं लिखो, से गुजरे क्यों नहीं लिख रहे? कहेगी जल्दी जल्दी गुजर जा, होता ना जल्दी जल्दी जहन्नम की आग कहेगी जल्दी जल्दी गुजर जा, मौलाना आप जल्दी। तो मोमिन कहेगा वैसे करेगा, तुझे क्या बात हुई, पुरशराज से गुजर रहा है, क्या मसला हुआ? गुलाम फरीद साहब का उसके पास से गुजर रहा तो समझ में आए तो पास बड़ी से अच्छी गुजरते वक्त भी कहते जल्दी ना गुजर आए जा, तो फिर भी बड़ी अच्छी बात है। अगर समझ में आए तो क्या बात। आग कोई ठंडा राजा गुलाम फरीद साहब कहा करते थे उनके गुलामों की तो सरकार सरदार का बालन आलम क्या होगा। ते असी हावा नाल तपाया से जो शैम मशहूर हो जाती है उसकी अल्लाह बड़ी कीते कदर फरमाता है। जब भी हमारी पलेथन लाया अल्लाह फरमाता तन दा सालन मन दी हांडी ते लून सबर दा पाया का कलमा जो गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी तेनू अजे यकीन नहीं आया। अच्छी नीयत के साथ गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी तेनू अजे यकीन नहीं आया। हजरत मौला अली खालिस गरीब लोगों कहने लगे हुजूर काटा, बोलिए काटा जी या रसूलुल्लाह लिखा होता है कि लोग कैसे काट लेते हैं। नाल छिड़काने ले या रसूलुल्लाह लिखा होता है काट देते गए हो हैं। तुसी कैसे काट देते हैं खुदा बेहतर जाने। छिड़काने मौला अली से तो नहीं काटा गया। हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे नहीं काटा जाता। बस ये सोच के उसने तुझे देने वाला बना। गुलामों भाई ये सोच कि कोई किसी के दरवाजे तक नहीं जाता, ये सोच वो बड़ा बेनियाज है, अकल के कुछ का कुछ कर देता। तेरे दरवाजे तक आ गया ना। अल्लामा इकबाल जैसे लोग तड़पते थे आखिरी उम्र में, कहते थे खिरत की गुत्थियां सुलझा चुका छापर लेके आया या रब मुझे साहिबे जुनू कर दे, अल्लाह मुझे मजनून कर दे नबी पाक के इश्क में। मैं नहीं मजीद फलसफा मनतक किधर नहीं जाना चाहता, मुझे दीवानगी दे रसूलुल्लाह की मोहब्बत की। मैं नहीं जानता ये जो लोग दीवाने थे ना बड़ी अजीब, ये बड़े अच्छे थे। साहब बैठे हुए अब तो बहस ही रह गई है, अमल खत्म हो गया, अब बहस रह गई। जिसको 35 साल हो गए ना मिलाद मनाते, वो भी हर साल आके पूछ लेता है कि जायज तो है ना मनाना। बस कर यार, मैं कहता हूँ खुदा के बंदे 35 साल से तू मना रहा है, अब तो ये पूछा कर कि मैं कितना दुरूद पढ़ूं महफिल मिलाद। आप तो ये कहा कर कि वुज़ू किस तरह करना है मिलाद का लंगर पकाने। अभी तक सवाल कर रहे, मोहब्बत करने वाले करके गुजर गए, तो अभी तक बहस कर रहा है। और बहुत सारी ऐसी मेरी गुजारिश है, बाकी समझ में नहीं आती। फटाफट ज़िबा करना अगले घर के जाने। रसूलुल्लाह की जात थी। जानवर में अभी जान होती है तो खलड़ी उतार, जब मोहब्बत होती है तो मोहब्बत बहस नहीं करती, मोहब्बत प्यार करती है। फरमाया है कि जानवर के सामने मोहब्बत ज़िबा न करो, हमें गुलाम नबी पाक सामने छुरी तेज न करो। ऐसे ही है ना जी, उन्होंने किसी से कहना दाढ़ी रख लो, बहस शुरू कर देता कुछ नहीं है, होता। कहना मैं अजय नेक नहीं। और आप भी कसाई की मैं कहता हूँ ये हुजूर को कहना चाहिए था ना कि जब पूरा नेक बने तब रखे, 2 मिनट ठंडा हो, तूने क्यों बहस शुरू की। दाढ़ी हुजूर ने रखी है ना, लिहाजा हमने कितनी तकलीफ होती है। इंशाल्लाह तो कह दें, वादा नहीं ले रहा, हुजूर ने रखी है ना। हमें इससे गरज है कि अच्छी लगे या ना लगे, ठंडा होने दें। गुलाम का काम गुलामी करना कि बहस करना। जानवर हुजूर ने कहा सच बोलो, दुकान चले चाहे कुछ नहीं होने लगा। हमने क्या करना है? कोई मसला नहीं है ऐसा। वो बोले हमारे यहाँ
مشہور ہے نا یہ بحث ہے. روزہ ہوتا ہے تو قربانی حضور نے کہا بیویاں پردہ کریں. کوئی نہیں ہوتا. اب ہمارے گھر میں وہ بیوی رہے گی جو پردہ کرے گی, بات ہے مستحب ہے, جو نہیں کرے گی وہ ہمارے گھر میں رہ سکتی, قربانی کا کیونکہ ہم نبی پاک کے غلام, شوگر والے بیچارے کی شوگر ہم رسول اللہ کے غلام ہیں صلی اللہ ہو. تو کوئی ضروری امام نہیں احمد بن کھانا حنبل کھائے رحمۃ جو اللہ گھر بازار میں گئے تو غلام موجود ہے خرید کے ناشتہ لائے. وہ کرے, کوئی ایسی بات نہیں. گوشت آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے, تو وہ کہنے لگا اس دن غلاموں کا نام نہیں ہوتا. یوم عرفہ کا روزہ ہے, آپ کسی کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھ گا مجھے ہی بلا رہے ہیں. آپ فرمانے لگے تو کھائے گا کیا, کہنے لگے اس دن غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے, جو ٹکڑا بچ گیا میں ڈال دینا چپ کر کے کھا جاؤں گا. تیسرا فرمایا یہ حجرے ہیں کو کمرہ پسند کر لے, کہنے لگا اس دن غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے, آپ جہاں اشارہ کریں گے میں سو جاؤں گا. امام صاحب فرماتے ہیں مجھے وجد ہو گیا, میں تو رونے لگا. میں نے کہا اٹھو یار سینے سے لگ, تو غلام بننے کے قابل تو نہیں, تو آقا بننے کے قابل ہے. بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبصرہ کیا اس موضوع پر. بابا صاحب کہتے ہیں کہ ایک لقمہ ڈالتے ہو کتے کو, ہر جمعے والے دن ہمارا غلام ہوتا ہے نا, گوشت آتا ہے, ہم مالک ہوتے قربانی کا ہیں, ایک گوشت لقمہ ڈالتے ہو, غریب کو دیں. دوسرا لقمہ وہ مانگے نا دوسری روٹی تو جوتے مارتے ہو. خود رات کو پنکھے کے نیچے سنتے ہو, وہ بیچارہ ساری رات بیٹھ دیتا ہے کہ مدینے کے 10 سویرے جا کے کسی درخت کے اللہ کے رسول نے ہر سال قربانی, آپ فرماتے ہیں کہ جس کا تو مالک ہے تو اپنا احسان دے کر اس کی نوکری دے, حج کرنے گئے اور جو تیرا مالک ہے اس کا احسان دے کر اپنی اونٹ ذبح فرمائے. تو بہانے کیا کہتے ہیں بابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ ذبح کرنے لگتے نا تو صحابہ کہتے ہیں اونٹ خود دوڑ کے حضور کے سامنے آ کے لے جاتا, مالک دا پر رسول نہ چھڑ دے, اور فرماتے ہیں دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں کہ پہلے میں نے جانا ذبح ہونے کے, پہلے میں نے انہیں پتا تھا کہ جو مصطفیٰ کے ہاتھوں ذبح ہوگا وہ تو دائمی زندگی پا جائے, یہاں بھی وہاں بھی زندہ. 63 ذبح کیے, ایک اونٹ میں کتنی قربانی ہوتی ہے, 60 کتے. اب 63 سے ضرب یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں بازی لے گئے دی, ہر سال آگے گزر جائیں گے اس طرح. اب وہ 63 ایک اونٹ میں 60 قربانی, ہر سال 11 قربانی. اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نبی پاک 2 قربانیاں دیتے. ہماری محبت میں نے کہا حضور 2 جانور ذبح کر رہے ہیں, حضور نے فرمایا ایک میری طرف سے ایک میری امت کی طرف سے. آج تک غریبوں کی طرف سے حضرت علی کو حضور نے وصیت فرمائی, خدا کے بندے جس کو محبت ہوتی ہے نا وہ بحث نہیں کرتا, وہ ضرور کرتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام مسئلہ پوچھنے والے فرمایا ایک تو نے اپنی دینی ہے, ایک میری طرف یا سے. رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے قربانیاں مولا علی نے بھی ساری زندگی 2 قربانیاں دی, اور اس کا دلائل دینے والا سارا شہر خدا کا خوف کرے, عمل کرے. اپنا مکان ہی نہیں آیا کہ ہر موضوع پر بحث کوئی کریں. کاروبار نہیں تھا, کہیں رائے کا اظہار کریں. یہ بحث کے لیے نہیں آیا, یہ موضوع میں بحث نہ بناؤ, یہ عمل کرنے کے لیے اس پر عمل کرے. اگر سسرال میں میکے میں کلوں میں کشادی ہو جائے تو 50-60 ہزار کا خرچہ برابر ہے, وہ پکا ہے. اور قربانی کی باری غریب ہو گئے, حضرت ابو جندل جو تھے غریب ہو کہتے نہیں یہاں مشکل ہے. اور خدا کے بندے اللہ کے ساتھ تجارت کر, اس کے راستے میں ایک دے گا, رب تجھے 70 گنا اضافہ کے ساتھ عطا فرمائے سے گا. مارتا تھا. قربانی مال کے نصاب پہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیبیہ تک دینا ہو, پھر لیت اللہ سے بچے. کمرے میں خوبصورت باپ اور بھائی نے قید کیا جن کو اللہ نے توفیق دی ہے ہے نا, اپنا سر مار مار کے نا کھڑکی کو, ان کے لیے نصیحت ہے. جن کو اللہ نے توفیق دی, میں نے اپنے اللہ صاحب کو دیکھا ہے, وہ کہتے تھے کئی کئی جانور اللہ نے بڑا نوازا ہے, میرے باپ کا روایت, ایک میرے فلاں صاحب, ایک میرے پیر صاحب کا, یہ جانور غوث اعظم جیلانی کا نام کا شرائط لکھ لی تھی. اور پھر ایک بڑا خوبصورت جانور بندہ ہوتا اور حضرت خود ان کو چارہ ڈال رہے ہوتے, تو حضور یہ کیا ہے, فرمانے لگے یہ میں رسول اللہ کے نام کا وہاں چلا گیا تو وہ واپس یہ نبی پاک کے نام پر قربانی. شرط بڑی کمزور لگتی تھی, اللہ سب سے زیادہ شرط فائدہ اسی شرط نے اسلام اپنے کو عطا محبوب کی طرف سے بھی قربانی. اس لیے کہ جو آدمی مکے سے آتا تھا اسے پتا تھا مدینے تو حضور کے پاس رہ نہیں سکتا, حضور نے وعدہ کر لیا مکے واپس جا نہیں سکتے, وہ کسی تیسرے شہر میں جا کے بیٹھتا تھا. تو آدمی جب تیسرے شہر میں بیٹھتے تھے تو سارے کا سارا شہر ہی مسلمان ہو جاتا.
قربانی بڑا حسین عمل ہے. برکت سے کئی میرے نبی شر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی حضرت ابو جندل قید تھے, ان کے والد نے بھائی نے سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. کھڑکی توڑ میرے کر کے حبیب نے آئے. فرمایا جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے نہ آئے, پیروں میں زنجیریں تھی تو وہ نہ آئے. آئے یا رسول اللہ جو کرے گا خون بہتا. فرمایا قربانی کے جانور کے سامنے کھڑے ہوئے تو بڑے درد سے بعد میں زمین پہ گرے گا, اللہ اس کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دے گا. میرا باپ ڈنڈوں اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخشے. مجھے بتا, قربانی کریں, باپ کبھی ایسے چھوڑ کے چلا جائے اور مشرق چھوڑ کے چلا جائے تو تجھے ڈلی رہتی ہے. تین حصے عشق میں سچا ہوتا ہے. میں رکھو تو میں شروع میں رشتہ داروں میں معلوم پہ غصہ نہیں میں بانٹ لو. پھر کوئی بات ایسی نہیں دل میں رہ جائے. میرے قریب میں اکثر یہ سوچتا ہوں سامنے درد کہ ہمارے ماں قربانی کرتے ہوئے جن کے گھر میں ہفتے میں رات کو چھوٹا گوشت پکتا ہے میرا باپ مجھے اور ڈنڈوں جن سے کے گھر مارتا میں ہے. ہفتے میں 3 دفعہ مرغی کا گوشت پکتا ہے, وہی تو قربانی دینے کے قابل ہوتا ہے. نہیں ہوئے وہ بھی اگر قربانی کے بکرے میں سے بھی تیسرا رکھنا چاہے تو اجازت تو ہے. میں نے کہا سارا رکھنے کی بھی اجازت ہے. اتنا بھی کچھ ظلم اگر آپ کرتا ہے. مہربانی کریں, کوشش کریں کہ یار ہم تو سارا سال ہی کھاتے ہیں, اور ہمارے یہاں جو گوشت تقسیم ہوتا ہے نا وہ باریں لگی ہوئی ہے. ادھر سے پلیٹ آئی تھی گوشت کی تو ادھر سے باری میری آنکھیاں اس نے کی ہے, اس کو بار بار گوشت دینے کا کیا مطلب؟ چسکا پہ گیا. دیکھیں عزیزوں میں رشتہ داروں ہر ویلے میں گزاری دا تھوڑا سا توجہ کرانے میں کامیاب ہو جاؤں تو سفید پوش لوگوں کو اولیاء چشت میں کچھ سفید جس بزرگ نے اپنے زمانے میں بڑا عروج پایا ان کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کافی. بیماریوں نے جکڑ لیا. سب بولیے رحمت اللہ ہے مریض خواجہ قطب الدین ہے سفید پوش. یہ شہزادے تھے. آپ ان سے پوچھتے ہیں صاحب اور قربانی مرید ہوئے تو خواجہ معین الدین صاحب کے ساتھ ہی آ گئے دلی وہ میں. کہتے ہیں سوچ رہا ہوں کوئی خواجہ معین الدین صاحب کی بھی کیا بات, عطائے رسول ہند الولی, اور ان کے مرید تھے بابا فرید الدین بندے شکر قربانی نہیں دے پا رحمت اللہ. اور مجھے اللہ جانتا ہے مجھے عشق کی حد تک پیار ہے بابا فرید. مشکلات ایسے بڑا میرا درد ان کے ساتھ خیال اور میں جتنا ان کے صوفی میں پڑھتا ہوں کم ہی لوگوں کو میں نے پڑھا. پر توجہ کریں. حضرت بابا فرید کے شادی کبھی ذکر نہیں کرے گا. اور خواجہ معین الدین صاحب کے جو خود پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں گوشت دیا جائے, لیکن کچھ سفید پوش خواجہ یسألون اللہ قطب الدین اللہ فرماتے مکتب میں پڑھتے تھے نا پہلے دن 4 سال کی عمر تھی تو قاری صاحب نے اللہ بات پڑھایا تو انہوں نے کہا سپارے قرآن پاک کے سنا دے. دیکھیں اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں تو کہنے لگے بیٹا مجھے کیسے آئے, کہنے لگے میری اماں 15 رشتہ سپارے داروں کو دیکھیں جن کا وہ سارا دن قرآن پڑھتی رہتی تھی, مجھے سن سن کے یاد رہ گیا ہے. ان کے گھروں میں یہ بالا مدالا یاد ہو سکتی ہے کہ قرآن پاک بھی یاد ہو. خیال کریں. اللہ خیر کرے. شرط یہ ہے کہ ہم گھر میں قرآن پڑھیں, بچوں کو سن سن کے بھی یاد ہو ہی جاتا ہے. خواجہ قطب الدین اتنا عروج پایا اس شیخ کامل نے کہ وقت کا بادشاہ بھی مرید ہو گیا. سلطان شمس الدین التمش مرید تھا, دلی کا بادشاہ بھی مرید تھا, اجمیر کا بادشاہ خواجہ معین الدین صاحب کا مرید نہیں ہوا, نہ پاک پتن کا بادشاہ بابا فرید کا مرید ہوا, لیکن خواجہ قطب صاحب کو اللہ نے یہ عظمت بھی دی. یہ شان ہے نا, اگرچہ صدقہ سارا خواجہ معین الدین کے قدموں کا ہی تھا, لیکن دلی کا بادشاہ مرید ہوا, اور اتنا اعلیٰ مرید ہوا کہ جب خواجہ قطب الدین صاحب کا وصال ہوا تو 3 شرطیں لگائی تھی. فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے, جب سے توبہ کیا پھر اس کا سینے بد حرام کے لیے نہ کھلا ہو, اور جب سے توبہ کیا پھر لقمہ حرام اس کے گلے سے نہ گزرا ہو, اور جب سے توبہ کیا پھر کبھی نماز تہجد بھی قضا. بڑے بڑے صوفی میری طرح کے گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے. 7ویں صف سے دلی کا بادشاہ نکل آیا, کہنے لگا پیرا ساری زندگی میں نے پردہ داری سے عبادت کی تھی, تو جاتی دفعہ مجھے بے نقاب کر گیا ہے. اتنا بڑا انہوں نے شخص تیار. اور حال یہ تھا, لوگ کہتے ہیں کہ فلانا آدمی امیر آدمی ہے تو حضرت صاحب کا تعلق پیر صاحب کا تعلق زیادہ ہے, تو اس کی عمارت نہ دیکھ, کبھی کبھی اس کی پرہیزگاری بھی دیکھ, اس کی خدمت گزاری بھی دیکھ. خواجہ قطب الدین صاحب پہ بھی الزام لگتے رہے. ایک الزام یہ بھی لگا کہ قریب چلے گئے. ہوا کیا, جب بادشاہ مرید ہوا تو کہنے لگا حضرت جی میں نے بادشاہی نہیں کرنی, میں نے اب خانقاہ میں رہنا ہے. تو فرمایا بیٹا تو چھوڑ دے گا تو کوئی ظالم بیٹھ جائے گا. تو حضور پھر کیا حکم ہے؟ فرمانے لگے تو نے کرنی ہے. تو کہا حضور آپ وہ کہاں ہوتے ہیں, میں کہاں ہوتا ہوں, دل ہی نہیں لگتا. تو آپ فرمانے لگے میں ڈیرا اٹھا کے تیرے قریب لے آتا ہوں. خواجہ صاحب 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیرا اٹھا کے لے آئے. فرمانے لگے میں تیری تربیت کرتا رہوں گا, تو مخلوق کا بھلا کرتے رہنا. صلی اللہ علیہ, تو حضور کی امت کا
اللہ اکبر, وہ قریب. اس وقت بھی لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ دیکھو جی بادشاہ تھا نا تو پیر صاحب بھی نیڑے آ گئے. لوگ دیکھتے نہیں کہ اصل بات کیا ہے. خیر وقت گزر گیا, بادشاہی مرید ہو گیا, تو پھر دلی سارے میں اسلام, اتنا عدل انصاف. ہندوؤں کو بات پسند نہ آئی, انہوں نے کچھ مسلمان خرید لیے. سلطان شمس الدین تمش بیٹھا ہے دربار میں, جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ سب, کہیے صلی اللہ علیہ. بڑی غور سے سننے والی بات. ایک دن سلطان شمس الدین تمش دربار میں بیٹھا ہے, قاضی عدالت بھی بیٹھے ہیں, مقدمات سنے جا رہے ہیں. باہر سے رونے کی آواز آنے لگی, چیخنے چلانے کی. بی بی بیان کر رہی, کیا ہو گیا کیا ہو گیا. وہ ٹال لگے ہوتے تھے بادشاہوں کے, وہ بجنے لگے, زور ہونے لگا. بادشاہ نے کہا اس فریادی کو جلدی بلاؤ. وہ اندر عورت آئی تو چیخ چیخ کے رو رو کے اس نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے, برا حال, 2 مہینے کا بچہ. لوگ اس کی آہوزاری پر اس کی طرف متوجہ. بی بی کیا ہوا, پانی پلاؤ بٹھاؤ, یہ کیا ہو گیا. کہنے لگی لٹ گئی, عزت برباد ہو گئی, تباہ کر دی گئی. ہمیں کیا ہوا. کہنے لگی بادشاہ ایک شخص میرا غیر شرعی خاوند بنا, پھر مجھے حمل ہوا, پھر میری گود میں یہ بچہ ہے 2 مہینے کا. اب گئی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو تیرے سے تعلق ہی کوئی نہیں. بادشاہ کہنے لگے یہ سلطان شمس الدین تمش کی جگہ ہے, اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق حکومت استوار کی ہے. کون ہے جو تیرے ساتھ, ابھی گردن نہ کاٹ دوں گا, بات کر کون ہے. کہنے لگی تو کچھ بھی نہیں کرے گا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لوگ کلمے چھوڑ کے بیٹھ گئے, توجہ ادھر ہو گئی. پراپوگنڈے بڑا اثر کرتے ہیں معاشرے پہ. رنگ ایسا عجیب ہے, انداز ایسا عجیب ہے. فرمایا بات تو کر. اس عورت کی آواز گونجی تو حالات ہی خراب ہو گئے. کہنے لگی بادشاہ حوصلہ پیدا کر سننے کا. کہا تو بات کر. کہنے لگی میرے گود میں جو بچہ ہے یہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے, یہ تیرے پیر کی ناجائز اولاد ہے. اٹھاؤ, پروفیسر سلیم چشتی نے پی ایچ ڈی کی ہے, وہ لکھ رہے ہیں اس واقعے کو. تیرے پیر کا ناجائز بچہ ہے. ہاتھ کانپنے لگے بادشاہ کے. کہنے لگے یا اللہ کبھی تو قیامت برپا کر دے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے, میں تیری زبان کھینچ دوں گا تیری گر. تو نے بات کیسے کی. کہنے لگی میں نے کہا تھا نا تیرے اندر حوصلہ نہیں, میری عزت تار تار ہو گئی اور تو پیر بچا رہا ہے. اللہ اکبر. سلطان شمس الدین تمش آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے مولا مجھ مجرم کو جس کی برکت سے اٹھا کے تو نے مسجد میں پہنچایا, آج مجھے تو نے کس امتحان میں ڈال دیا. یہ کیا رنگ تو نے زندگی کا بنایا ہے. کہنے لگی بلا اسے, اڑاب گردن. اللہ اکبر. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, ذرا اس جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھ میرے دوست. جو شخص دلی کے بازار میں نکلے تو دکانیں بند ہو جائیں, عورتیں گھروں میں گھس جائیں, جس کے نام پر چرچے ہوں دین کے, وہ شخص لاٹھی ٹکاتا ٹکاتا. عرس منانے آسان ہے, ڈھول ڈمکے کر کے گھروں کو جانا آسان ہے, پر ذرا ان کی راہوں کا مسافر تو بن انہوں نے انداز کیا اختیار کیا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, خبر پھیل گئی. اتنی شہرت پاکیزگی کی نہیں ہوئی تھی جتنی اس جرم کی ہوئی. لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے جب پہنچے نا بادشاہ کے دربار میں, بادشاہ اٹھنے لگا, قاضی اٹھنے لگا, لوگ اٹھنے لگے, تو قطب الدین بختیار کاکی کی آنکھوں میں آنسو آئے. مانے لگے بیٹو بیٹھ جاؤ, آج میں پیر بن کے نہیں آیا, میں مجرم بن کے آیا. اور کہا میرے مالک کا انصاف بھی دیکھو. دلی کا پیر آج دلی کی عدالت میں اپنے نا کردہ جرم کی صفائی دینے آیا. بڑی لاٹھی پہ ٹیک لگائی. دلی کی گلیاں بھی روتی ہیں کہ یہ کیا رنگ, اللہ یہ تیرا کیا رنگ ہے. یہ تو میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے, او جنج رکھے اونج رہنا, واجب نہیں جے وچ شریعت, منڈا خسم نو کہنا اے تن میرا کنگھی ہووے. میں زلف سجن دی واواں, پوش میرے دی جتی بن جائے, میں یار دی قدمی آواں. مارو مارو مینوں مار مکاؤ, کوئی یوزر نہ پیش لے آواں, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. پر یار فریدا کدی مل پے سونا, یار فریدا جے کدی
कदी मिल पे सोना, बस ओनू रो रो हाल सुनावा। टेक लगाई है, कहने लगी बीबी बोल दे गवाही। कहने लगी बीबी रब जानता है, रब का रसूल जानता है, पर मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है? कहने लगी अच्छा, वो लोगों को भेज के तहज्जुद के बहाने पिछले दरवाजे मुझे अंदर बुलाना, रब तेरा भूल जाना। फिर रोने लगी, फिर मकर करने लगी। मुझे बताइए ऐसा कोई मुकदमा हो तो लोग क्या कहते हैं? यकदम हालात बदलते हैं कि नहीं बदलते? दिल्ली का माहौल ही बदल गया, सारा सारा हरानगी बदल गया। औरत तो हिंदू थी, उसने तो झूठ मूठ के कलमे भी पढ़ रखे। अल्लाह अकबर। ख्वाजा साहब पूछते गवाह है कोई तेरे पास? तो 4 कलमा पढ़ने वाले खड़े हो गए। अल्लाह करे कलमा पढ़ने वाले बिका ना करें, आमीन तो कहें। तो खड़े होके कहने लगे हाँ, हमने आते भी देखा है, जाते भी देखा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने नजर उस्मान की तरफ उठाई, कहने लगे अच्छा जो तेरी मर्जी, मैं गुड्डी ते हथ डोर सज्जन दे, वो जिंज रखे उंज रहना है, वाजिब नहीं विच शरीयत मंदा खसम नूं कहना। कहने लगे सुल्तान यार एक रात की मोहलत नहीं दे देता? मैं सवेरे सुल्तान भी रो पड़ा कि पीर साहब मैं नौकर और मैं मोलते, अच्छा हुजूर जैसे मर्जी। बाहर निकले, खादिम कहने लगा हुजूर सवारी पे बैठ जाएं। वो मानने लगे नहीं यार आज पैदल जाना है। इस दिल्ली के चौकों ने मुझे बड़ी सलामियां दी है, जरा मैं देखूं तो सही दिल्ली के बाजार मेरी रुसवाई पे क्या कहते हैं, मुझे जरा ये पत्थर भी खाने दे, इनका जायका भी। पैदल गए, दुनिया सो गई तो दिल्ली के बादशाह ने अजमेर की तरफ मुंह किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन हयात थे। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो मुंह किया। कहने लगे मोइनुद्दीन मैं कोई लवारस तो नहीं ना, मैं कोई लवारस हूं कि यहां जो मेरे साथ मर्जी हो जाए? तेरी मजबूरियां दुरुस्त, मगर तेरा वादा था साथ देने का वक्त आया है। मैं कोई लवारस नहीं कि अब तू अजमेर में बैठा रहे और मैं दुख सारा अकेले बर्दाश्त करूं। बुढ़ापे का मुझे भी पता है, कमजोरी का मुझे भी पता है, ज़ौफ का मुझे भी पता है, पर तत्ती थोड़े थकड़े खानदड़ियां, मैं भी तो तेरे नाम तो मुफ्त भी खानदड़ियां। मुझे भी तो पता है ना, मनम गुलाम अली हैदरियम कादरियम तमज़े अहमद रजा खामी जन्म। मैंने भी तो अपना नाम नहीं ना था जपा, तेरा ही जपा है सारी जिंदगी। ये लफ्ज कहे, कहते मैं रोया, आंख लगी तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ख्वाब में मिले। कहने लगे कुतुबुद्दीन मेरा इंतजार करना, मैं पहुंच रहा हूं, मेरा इंतजार करना, मेरा इंतजार। क्या कहा मियां साहब ने? कहते माली दा कम पानी देना, फल कच्चे होण या पक्के, ये पीर मुरीद दे सिर ते ही रहिंदा है, झूठे होण या सच्चे। मैं आया, फिक्र ना करना। हजरत सवेरे उठे, फिर गए अदालत, फिर कहा ना भाई प्रोटोकॉल, मुजरमों का प्रोटोकॉल नहीं होता, मैं अकेला जाऊंगा। जिसके आगे पीछे नारे होते तने तनहा। 2-4 मिनट ज्यादा ले लूं आज आप हजरात। कहते मैं पहुंचा अदालत और जाके जब कहा ना कि हाँ जी हुजूर बताइए, गवाह भी खिलाफ है मुकदमे, बोले तो कहने लगे मुझे मेरे शेख ने हुक्म दिया है कि मेरा इंतजार करना। फिर वो जो बातें करने वाले थे कहने लगे जी कौन गया था अजमेर, कौन आया वहां से, हमें रूहानी बातें ना बताई जाएं। यहां से तो एक दिन में पहुंचा नहीं जा सकता, ट्रेन भी 36 घंटे लेती है दिल्ली से जाने में। तो कहा यह कैसे हो सकता है, कोई रात को रात आपको खबर हो गई, आप केस को लंबा ना करें, बादशाह मुरीद है, लगता है कि ये रातों रात भगा देगा पीर को। इतनी बातें ख्वाजा साहब ने सुनी। जब बेगुनाह आदमी को ये बातें सुननी पड़ती हैं फिर दिल बड़ा टूटता है, फिर बड़ी तकलीफ होती है। हजरत कहने लगे यारो तुम्हारी मर्जी। शमसुद्दीन तमश की आवाज गूंजी, फरमाया जैसे इन्होंने कहा वैसे किया जाएगा। 3 दिन के लिए अदालत बर्खास्त कर दी जाती है। चेम गोइयां होने लगी, फबतियां कसी जाने लगी। तीसरे दिन शाम का वादा था, चौथे दिन अदालत जाना था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास लोग आके अफसोस करते तो आप बोलते नहीं, यहां तो लोग सफाइयां देते बोलते नहीं। फरमाते यार मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, वो जिंज रखे मैं उंज ही रहना है, जैसे उसकी मर्जी वैसे। जेड़ियां गुड्डियां आप पे उड्डियां हो ना चढ़न ऊंचाइयां,
وہی گڈیاں اچیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں. فرمایا ٹھیک ہے جیسے وہ رکھے میں راضی ہوں. اللہ اکبر. تیسرے دن کی مغرب کا وعدہ تھا. جب مغرب کا سورج ڈوب گیا نا بڑے قافلے اجمیر سے آئے پر معین الدین نہ آیا. وعدہ کیا تھا یار میں آؤں گا دن ڈھلے. وہ خواجہ غلام فرید صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے نا کوا کھانے لگا آنکھیں تو کہنے لگے کاغا یہ تن سارا ہی کھائیو میرا چن چن کھائیو ماس میرے دو نین نہ کھائیو مینو پیا ملن دی آس. میں کہا سارا کھا جا آنکھیں چھوڑ دے. اس نے کہا تھا میں آؤں گا انتظار لمبا ہو گیا ہے پر میری امید تو نہیں نہ ٹوٹی. مغرب کی اذان ہوئی تو لوگ کہنے لگے لو جی اب بس ہو گئی. خواجہ قطب الدین صاحب نے اللہ اکبر کہہ کے مغرب کی جماعت جب میدان میں کھڑی کی تو اپنی بھی چیخ نکل گئی. آئی نہیں لیکن جب نماز کا سلام پھیرا تو خواجہ معین الدین صاحب کی 2 رکعتیں ابھی باقی تھی. خواجہ صاحب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں سلام پھیرا اور نماز کے بعد جب اٹھے نا تو خواجہ صاحب کے سینے کے سینہ لگا تو کہا حضرت جی میں شہزادہ تھا آپ نے کہا تھا خشک روٹی کھانا تو میں نے خشک کی کھائی ہے. آپ نے کہا تھا فاقے کرنا تو میں نے کیے ہیں. آپ نے کہا وطن واپس نہیں جانا تو میں نہیں گیا. حضور اس امتحان کا آپ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ مجھے بتا جاتے اب اس سفید داڑھی سے میں جواب دیتا پھروں. خواجہ معین الدین صاحب نے جھٹکا پیچھے ہٹ تو زیادہ عزت والا ہے کہ یوسف زیادہ عزت والا تھا؟ تو زیادہ مقام والا ہے کہ عائشہ زیادہ مقام والی تھی؟ چپ کر. یہ کچھ صوفیاء کا طریقہ ہے. چپ کر. عرض کی حضور غلطی ہو گئی میں پہلے نہیں رویا تو ملا ہے تو رویا ہو. میں پہلے نہیں تڑپا میں نے شکوا نہیں تو ملا ہے. اپنا ہی کو ملے تو دکھ یاد آتے ہیں نا. فرمایا چپ کر. جا سلطان سے کہہ دے سویرے نماز کے بعد عدالت لگا دے. سویرے جب عدالت لگی نا تو خواجہ معین الدین صاحب بازو پکڑا خواجہ قطب صاحب کا. نکلے تو دیکھا لائنیں لگی ہیں مجمع لگا ہے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میرا دل تھا لوگ میرے کتب کی شان دیکھنے آئے. یہ کتنے بدبخت ہیں میرے کتب کی رسوائی دیکھنے آئے. کتنے نالائق ہیں رسوائی دیکھنے اتنے آئے ہیں شان دیکھنے آتے ہی نہیں. اللہ اکبر. جب میدان لگا خواجہ صاحب پہنچے عورت کو کہنے لگی اللہ سے ڈر جا وقت تھوڑا ہے تو مر جائے گی. کہنے لگی مجھے داستانیں نہ سنائیں. قاضی صاحب سے کہنے لگے قاضی صاحب آپ حقیقت حال سے آگاہ ہیں خیال کریں. کہنے لگے خواجہ صاحب دلیلیں نہ دیں گواہ لائیں واز نہ کریں. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے گواہوں کو بلاؤ. گواہ آئے تو خواجہ معین الدین صاحب نے نظر تم ہو میرے کتب پر میرے کتب کے جرم کے گواہ. ان کی زبانیں کانپنے لگی ہاتھ کانپنے لگے. میں بولتے کیوں نہیں؟ جب ان کی نظریں جھکی تو بادشاہ کہنے لگا اگر اب تم نے گواہی نہ دی تو تمہیں میں مجرم بنا کے 80 کوڑے ماروں گا. کہنے لگا جی دیکھا ہے ہم نے تہجد کے وقت. جب سب گواہیاں پوری ہو گئی عورت بھی تڑپ رہی ہے رو رہی ہے 2 مہینے کا بچہ گود میں ہے. اب بولیے علماء زوار بھی کھڑے ہیں حسد کرنے والے جلنے والے بھی کھڑے ہیں. ہندو تو ویسے ہی تالیاں بجا رہے ہیں. اجمیر کا بوڑھا اور یہ آخری پھیرا تھا خواجہ معین الدین کا دلی میں. اس کے بعد ظاہراً دوبارہ نہیں آئے. اٹھے لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے اور میدان کے اندر جا کے نا بڑے میدان میں مجمع تھا سر سجدے میں رکھا. کہنے لگے یا اللہ میں ہندوستان مرضی سے نہیں آیا تیرے رسول کا بھیجا آیا ہوں. پھر اٹھے اور کہنے لگے مولا تیرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. اگر یوسف کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو میرے کتب کے لیے بھی بولنا چاہیے. اگر یوسف علیہ السلام کے لیے بول سکتا ہے تو میرا قطب الدین بھی سچا ہے. اس کے لیے پھر اٹھے اس بی بی کی طرف بڑھے. لوگ کہنے لگے نہ جانے اب کیا ہوگا. جب اجمیر کے بادشاہ نے عطا رسول نے ہند الولی نے امام الاولیاء نے کپڑا کھینچا اور کہنے لگے وہ بچے تو جانتا ہے نا تیرا باپ کون ہے. 2 مہینے کا بچہ. جب نانا بولا تو بی بی کہنے لگی اب کیا کر رہے ہو؟ بچے بھی کبھی بولے ہیں. میں بی بی چپ کر. ان اللہ علی کل شیء قدیر. میں کمزور رب کا ماننے والا نہیں قدرتوں والے رب کا ماننے والا ہوں. وہ چاہے تو بچے بھی بولتے ہیں. قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ بولے تھے انی عبد اللہ
आतानी अल किताब। मरियम भी तो वली अल्लाह थी, वो नबी तो नहीं थी। अगर वली अल्लाह बनी इसराइल का हो बच्चा बोल सकता है, तो अगर वली अल्लाह मोहम्मद अरबी की उम्मत का हो तो बच्चा फिर भी बोल सकता है। यूं कपड़ा हटाया, बच्चा बोल। 2 महीने का बच्चा मां की गोद में उठ के बैठ गया और बच्चा बोल के कहने लगा अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह। जब ये लफ्ज अदा किए तो नारे लगने लगे, लोग रोने लगे, बीबी बेहोश होके गिरी। फरमाने लगे मुझे सलाम ना कर, मेरे कुतुब की बात बता। कहने लगा कसम है अल्लाह की इज्जत की, वो सामने मजमे जो सरदार बैठा है वो मेरा बाप है। कुतुबुद्दीन तो बेगुनाह है, कुतुबुद्दीन तो बेगुनाह है, मेरा बाप तो वो बैठा है। ये काजी भी साजिश में शरीक है। कई मुसलमान खरीदे गए, ये गवाह खरीदे गए। जब गवाही हो गई, बच्चा ये लफ्ज कह के अल्लाह अकबर कहता हुआ फिर चुप कर गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब का बाजू पकड़ा, ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने मजमे से बाहर निकले। लोग कहने लगे हुजूर आप कुछ बोलते नहीं। फरमाने लगे जिसने बोलना था वो बोल चुका है, जिसने बोलना था वो जो जादू, वो जो सर चढ़ के बोले। फरमाया तुमने अफवाह पे नजर रखी और मैंने अल्लाह की कुदरत पे नजर रखी। तुमने इसके किरदार को झंझोड़ा और मैंने इसके किरदार को तामीर किया। हजरत सुल्तान शमसुद्दीन तमश भी पीछे दौड़े, कहा हुजूर कहां ले जा रहे हो? और मैं कुतुब मेरा है, मैं जुमैर साथ लेके जा रहा हूं। अब मैंने अपना बच्चा तुम्हारे सुपुर्द, अब मेरे पास रहेगा। तुमने सताया मेरी औलाद को, अब ये मेरे पास रहेगा, मैंने नहीं तुम्हें देना। लोग राहें बिछा के, नजरें बिछा के बैठ गए, पाँव में गिर गए। कहने लगे हुजूर हमारे लिए नहीं, रसूलुल्लाह के दीन के लिए, हमारे लिए नहीं, तामीर शरीयत के लिए, अदाए सुन्नत के लिए छोड़ जाइए। ख्वाजा साहब कहने लगे कुतुबुद्दीन जा, तुझे छोड़ के जाता हूं, अब कयामत तक कोई तेरी रुसवाई। हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गुलाम के पास से गुजरे। वो एक बकरी की खाल उतार रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया एक तरफ हो जाओ, मैं तुम्हें दिखलाऊं सखलाऊं के खाल कैसे उतारी जाती है। चनाचा आपने अपना हाथ खाल और गोश्त के दरमियान दाखिल कर दिया और इसे तनसाया हत्ता के बगल तक छुप गया। फिर आप तशरीफ ले गए और लोगों को नमाज पढ़ाई और वजू नहीं फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक आदमी और शिरक व कुफर के दरमियान फासला मिटाने वाला अमल नमाज का तर्क है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई अपनी बीवी से जमा करे तो कहे अल्लाह के नाम से साथ शुरू करता हूँ, ऐ अल्लाह हमें शैतान से बचा और शैतान को इस चीज से दूर रख जो तूने इस जमा के नतीजे में हमें अता फरमाए। ये दुआ पढ़ने के बाद जमा करने से मियाँ बीवी को जो औलाद मिलेगी इसे शैतान नुकसान नहीं पहुँचा सकता।